السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ قرآن سے فال نکالنا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ معاشرے میں فال دیکھنے کی بدترین بیماری اور عادت جو چل پڑی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے فال دیکھنا، شادی کے لیے فال دیکھنا، بزنس شروع کرنے کے لیے فال دیکھنا، یا کسی اور گھر بنانے اور کاروبار چلانے کے لیے فال دیکھنا، شریعت کے مزاج کے خلاف ایک غلیظ ترین بیماری چل پڑی ہے فال دیکھنے کی، جس میں ہر شخص اپنا فیوچر اور بھوش جاننا چاہتا ہے، جبکہ یہ ایسی بات ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے صادر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری قرآن مجید سے فال دیکھنے کی ہے۔ اسے اگر مثلا کسی کا پیسہ چوری ہو گیا، یا کسی کا سونا چوری ہو گیا، یا کسی نے کسی پر جادو کرا دیا، تو ایسی صورت میں یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کھول کر اس کے کسی خاص رکوع یا خاص پیج پر آنکھیں بند کر کے کھولا جائے اور پڑھتے ہوئے چلیں، اسی جس پر گمان ہوگا اس شخص کا کوئی نام، یا اس شخص کا کوئی ایسا اشارہ ملے جس پر گمان جاتا ہو، فوراً یہ کہا جائے وہ فلاں شخص کا نام اسی لفظ سے آتا ہے، یہی چرایا ہوگا، اسی نے جادو کیا ہوگا۔ کسی بابا کے پاس جائیں، کسی عامل کے پاس جائیں، کسی اور اسی طرح ڈھونگی کے پاس جائیں، اور یعنی تو وہ قرآن مجید کو تاگے سے باندھ کر گھمائے گا، گول پھرتے ہوئے قرآن مجید کا رخ ادھر جائے گا تو ادھر فلاں اس مجرم کا گھر ہے۔ کس کا گھر پڑتا ہے آپ کو، کس پہ ڈاؤٹ ہے؟ فلاں پہ ڈاؤٹ ہے آپ کو، اب اسی کا نام بول دے گا اور یہ کہ فلاں ہی آپ پہ جادو کرایا، فلاں ہی آپ کا مجرم ہے، فلاں ہی آپ کا چور ہے۔ یہ اتنا بڑا گھناؤنا گناہ ہے قرآن مجید سے فال نکالنا۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے، تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب، یا تو ہم نے اسے مردوں کی ایصال ثواب کے لیے خاص کر کے رکھ لیا، یا نہیں تو ہم اسے اس طرح کے فالتو کاموں کے لیے خاص کر کے رکھ لیا۔ سالوں گزر جائیں گے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، البتہ قرآن سے فال نکالنے کے لیے بھاگے جائیں گے قرآن اٹھا کے لانے کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسی توہین ہو جاتی ہے قرآن مجید کی کہ ایک شخص کا مال چوری ہو گیا اور اس نے الزام لگایا فلاں پر کہ مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ فلاں شخص چرایا ہوگا۔ بعد میں بابا کے پاس پہنچا، بابا نے وہی قرآن گھما کے فال نکالا اور کہا کہ ہاں جس پہ آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے اسی نے چرایا، قرآن کہہ رہا ہے دیکھو۔ اب فوراً جا کے اس پر کیس کیا، اس کی پٹائی کیا، تو جس شخص پر الزام لگا تھا وہ مسلمان بھائی جذبات میں آ کر اس جاہل شخص نے مسجد میں آ کر قرآن مجید اٹھا کر چند صفحات پھاڑ دیے، قرآن مجید پھینک کر اس پر پیشاب کرنے لگا اور یہ کہنے لگا نعوذ باللہ قرآن بھی جھوٹا اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح کی بدتمیزی کرنے پر آمدہ کرنے کا سبب بنا اس کا قرآن سے فال دیکھنا۔ یہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اچھے کام کے لیے نہ برے کام کے لیے کسی کام کے لیے قرآن مجید سے فال دیکھنا ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ فقہا سے ثابت ہے۔ ایک طرح کا گناہ کبیرہ، گھناؤنا عمل، بلکہ بعض مرتبہ قرآن مجید سے فال نکالنا، فال دیکھنا کفر کا بھی سبب بن جا سکتا ہے۔ جس کو قرآن مجید شعائر اسلام میں سے ہے اس کی توہین کفر ہے، اس کی توہین پر آمدہ کرنا کفر کا سبب ہے۔ جب کفر گناہ کبیرہ ہے تو کفر کا سبب بھی گناہ کبیرہ میں داخل رہے گا۔ اس واسطے کسی بھی طرح کے معاملے میں، نہ اچھے معاملے میں، نہ شادی کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ مکان کی تعمیر کے لیے، نہ کسی برے معاملے میں، چوری ہو جانے پر، جادو ہو جانے پر، کسی اور بلا مصیبت پر قرآن مجید سے نہ خود فال دیکھنا جائز ہے، نہ کسی بابا سے اور نہ کسی ڈھونگی سے اس طرح کا فال نکلوانا جائز ہے۔ دیکھنے والے اور دکھانے والے، فال نکالنے والے اور اس پر اجرت وصول کرنے والے اور اس کی بنیاد پر کسی پر الزام یا تہمت لگانے والے یا اس کی بنیاد پر کسی کاروبار اور مکان کی تعمیر کا مشورہ دینا، یہ سب گناہ کبیرہ میں داخل ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھناؤنے عمل سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔